السلام علیکم میرے دوست، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قانون شہادت کا آرٹیکل 4 سے 14 تک، 4 سے 14 تک، جو پریویلیجز کمیونیکیشن کے بارے میں ہے کہ جو کون گواہی نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 4 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ججز اینڈ میجسٹریٹ کے بارے میں ہے کہ ان کے عدالت میں ان کے سامنے جو گفتگو ہوگی تو ان کو گواہی کے طور پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک اس میں ہے کہ ان کے جو اعلیٰ عدلیہ ہیں، اگر میجسٹریٹ ہے تو اس کو سیشن کورٹ عدالت میں گواہی کے لیے بلا سکتا ہے، ہائی کورٹ عدالت کے گواہی کے لیے بلا سکتا ہے، لیکن اس کو اور کوئی جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے کورٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بارے میں آئیں اور گواہی دیں۔ یہ ہمارا ہے، اس کو پریویلیجز کمیونیکیشن کہتے ہیں، 4 سے 14 تک۔ یہ آرٹیکل 4 تھا جو ہم نے دوستوں کو بتایا۔ آرٹیکل 5 جو ہے وہ ہے ڈیورنگ میرج۔ میں آپ کو سمپل لفظوں میں بتاؤں، جو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر جو بھی باتیں ہیں وہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ پریویلیج ہے، ان کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن ایک ایکسیپشن ہے اس میں۔ اگر فیملی کورٹ میں ہم دیکھیں، فیملی کیسز میں دیکھیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کا آپس میں جھگڑا ہے، آپس میں مسئلہ ہے، تو ہاں ایک دوسرے کے اوپر وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ ادروائز دوسروں کے مسئلوں میں یہ نہیں دیں گے کہ ہاں جو ان کے آپس میں گفتگو ہوئی ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ یہ تھا آرٹیکل 5۔ آرٹیکل 6 جو ہے ایویڈنس ایز ٹو افیئرس آف اسٹیٹ۔ آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 7 یہ آفیشیل کمیونیکیشن۔ آرٹیکل 7 جو ہے اس میں صرف 2 لفظوں کا فرق ہے۔ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اچھے لفظوں میں اچھی طرح سے میں سمجھا لوں کہ آرٹیکل 6 ایویڈنس ایز ٹو افیئرس آف اسٹیٹ، آرٹیکل 7 آفیشیل کمیونیکیشن۔ آرٹیکل 6 میں ہے نو ون شل، یہ لفظ جو ہے آپ ہائی لائٹ کریں، یاد رکھیں۔ اور آرٹیکل 7 میں ہے نو پبلک آفیسر۔ یہ جو مثال آرٹیکل 6 میں ہے کہ نو ون شل، لیکن مطلب اس میں سے ہے کہ کوئی بھی پرسن، کوئی بھی شخص مطلب نہیں پوچھ سکتا۔ کیا نہیں پوچھ سکتا؟ آگے سنیں۔ ایک مثال ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ گورنمنٹ کو، حکومت پاکستان کو پیٹرول باہر سے 100 روپے لیٹر مل رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی حکومت کو تو 100 روپے میں پیٹرول مل رہا ہے اور ہمیں ادھر 270 میں دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کچھ غیرت مند ہوں گے تو وہ نکلیں گے روڈوں پہ، لیکن میرے خیال میں کچھ کم۔ تو چلو، وہ اس مسئلوں میں اگر وہ ہوگا کہ وہ جو ہے تو گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اس میں ان کو اگر پتہ چل بھی گیا ہے تو وہ کہیں بھی وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر ان کو کورٹ بلائے، عدالت گواہی کے لیے بلائے، تو پھر حکومت کے اجازت سے وہ گواہی دے سکتے ہیں، ادروائز وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ یہ تھا آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 7 جو ہے نو پبلک آفیسر۔ اس میں یہ ہے کہ جو صرف سرکاری ہے، جو اس کا ملازم ہے وہ، اس میں آرٹیکل 6 میں تھا نو ون شل، کوئی بھی، لیکن آرٹیکل 7 میں یہ لفظ کا فرق ہے، نو پبلک آفیسر۔ یہ ان کا ہائی لائٹ آپ 2 لفظوں کا کریں گے تو آرٹیکل 6 بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا اور آرٹیکل 7 بھی کلیئر ہو جائے گا۔ آرٹیکل 8 جو ہے اس میں انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف آفینس۔ اس میں 3 لفظ ہیں آگے، وہ ہے ایک ریونیو آفیسر، میجسٹریٹ اور پولیس۔ اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس وغیرہ جو ایف آئی آر کاٹتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں مخفی اطلاع ملی کہ اس جگہ پہ جرم ہو رہا ہے، تو وہ جو مخفی اطلاع ہے، ان کو خفیہ اطلاع ہے، وہ ان کا نام نہیں لکھتے، اور ان کو یہی آرٹیکل 8 جو ہے وہ منع کر رہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو
بس سمجھ گئے ہوں گے، میں نہیں بتا. لیکن ایسے ہے کہ وہ جو آرٹیکل 8 ہے وہ چاہے ریونیو آفیسر کے بارے میں بھی ہے اور میجسٹریٹ کے بارے میں بھی ہے، پولیس آفیسر کے بارے میں بھی ہے. ان کو پتہ ہے، ان کو کوئی بتائے کہ ہاں ادھر یہ کرائم ہو رہا ہے، تو وہ باتیں جو ہے وہ راز میں رکھیں گے، اس کا نام راز میں رکھیں گے. وہ کسی کو بتائیں گے کہ نہیں کہ کس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جرم ہو رہا ہے. آرٹیکل 9 پریویلیج کمیونیکیشن کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک مثال سمجھاؤں کہ وکیل اور جو کلائنٹ کے درمیان گفتگو ہے، وہ مثال وکیل کلائنٹ کے خلاف گواہی نہیں دے گا. وہ کیسے؟ ایسے نہ ہو کہ وکیل کو اگر فیس نہ ملے یا فیس کم ملے تو وکیل صاحب غصے میں آ جائے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کل تو عدالت میں آپ کو بلا لوں گا کہ آپ نے فیس نہیں دیا ہے یا فیس کم دیا ہے یا وکیل چینج کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وکیل کو کلائنٹ نے یہ باتیں بتائی ہوں گی کہ سر میں نے تو ایسے چوری کی ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. لیکن وہ جو ہے وہ کلائنٹ کی باتیں جو ہیں وہ وکیل گواہی کے طور پہ بتا نہیں سکتا. یہ آرٹیکل 9 پریویلیج کرتا ہے. آرٹیکل 10 ہے. یہ آرٹیکل 10 اور 9 سمجھو یہ کہتا ہے کہ جس طرح وکیل گواہی نہیں دے سکتا، اسی طرح وکیل کا جو کلرک ہوتا ہے، وکیل کا جو منشی ہوتا ہے، وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا. ایسے نہ ہو کہ وکیل کہے کلائنٹ کو کہے ٹھیک ہے میں تو نہیں کہتا لیکن میں منشی کو بھیج دوں گا، تو وہ وکیل منشی جو ہے وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا. آرٹیکل 11 ہے پریویلیج ناٹ ویوڈ بائی والنٹرنگ ایویڈنس. ہاں اس میں ہے ایک لفظ یاد رکھیں کہ اس میں کہتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اگر خود وکیل کو اجازت دے سول کوڈ میں، یہ یاد رکھیں سول کوڈ میں اگر وکیل کو خود کلائنٹ کہے کہ آپ جائیں یہ اپنا ایویڈنس اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں تو دے سکتا ہے، ادروائز نہیں دے سکتا. یہ بات یاد رکھیں. وہ بھی سول کوڈ میں. اس کا پھر اپیل میں جانے تک اس کا وہ جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو اجازت دی ہے سول کوڈ میں. آگے وہ نہیں بیان ریکارڈ کرا سکتا، اپیل میں نہیں جا سکتا. صرف وہ سول کوڈ میں کلائنٹ کے طرف سے وہ بیان ریکارڈ کرا سکتا ہے. یہ تھا آرٹیکل 11. آرٹیکل 12 جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آرٹیکل ادھر اوپر پڑھ کے آئیں کہ وکیل کلائنٹ کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، تو آرٹیکل 12 جو ہے وہ کلائنٹ کو بھی منع کرتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کے خلاف گواہی نہیں دے گا. ایسے نہ ہو کہ وکیل کسی کیس میں پیش نہ اور کلائنٹ غصے میں آ جائے اب بھی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا اور کل کہیں کورٹ میں جا کے اس کے خلاف گواہی دے. تو یہ آرٹیکل 12 جو ہے یہ اس کو پریویلیج کرتا ہے کلائنٹ کو. آرٹیکل 13 ہے یہ پروڈکشن آف ٹائٹل ڈیڈس آف وٹنس ناٹ اے پارٹی. مثال کے طور پہ اگر جو بندہ کسی کیس میں پارٹی نہیں ہے تو اس کے پاس جو دستاویز ہیں اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آئے اور گواہی دے. ظاہر سی بات ہے وہ پارٹی نہیں ہے تو اس کو جو ہے کہ اس کے لیے بھی پریویلیج ہے کہ جس کے پاس ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کیس میں پارٹی وغیرہ نہیں ہے تو اس کو فورس نہیں کر سکتے. اس میں پریویلیج کا آخری سے آرٹیکل ہے اپنا لاسٹ آرٹیکل 14 جو ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر میں سمپل لفظوں میں یہ بتاؤں کہ کسی کو گواہی کے لیے بلایا گیا ہے اس کے جس میٹر میں تو وہ اسی میں گواہی دے گا. ایسے نہیں ہے کہ وہ آئے اور اس کو پھر دوسرے کوئی ڈاکومنٹس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کے اوپر گواہی دے. نہیں، جس میں اس کو نوٹس ہے، جس میں وہ کیس میں آیا ہے، اب اس کی گواہی ہوگی. دوسرا کوئی اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا. جس کے کیس میں اس کو نوٹس ہے اس کے بارے میں ہی اسے اپنا یہ جو ہے ایویڈنس ریکارڈ کیا جائے گا، اس کے لیے ہی اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا. یہ تھا پریویلیج کمیونیکیشن. امید ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ دوستوں کا سوال جو ہے ہم انشاءاللہ سولو کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.